سورۃ الحج کی آیت نمبر 41۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں زمین میں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو یہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور یہ نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام کاموں کا انجام۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، اور اگر ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ہے تو یقیناً تکذیب کی ان سے پہلے قوم نوح وعاد وثمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اور قوم عاد نے اور قوم ثمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی گئی، فاملیت للکافرین، اس میں نے مہلت دی کافروں کو، ثم اخذتہم، پھر میں نے ان کو پکڑا، فکیف کان نکیر، پھر کیسے ہوا میرا انکار کرنا۔ فکأی من قریۃ، بس کتنی بستیاں ایسی ہیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو برباد کر دیا، وہی ظالمہ، جبکہ وہ ظلم کرنے والی تھی، فہی خاویۃ علی عروشہا، اب دیکھو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، وبئر معطلہ، اور کتنے کنویں بیکار ہو گئے، وقصر مشید، اور مضبوط بلند محل۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور بالخصوص خلفائے راشدین کے متعلق ایک بہت خوبصورت پیشین گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشین گوئی صرف خلفائے راشدین کے لیے نہیں، ان کے لیے تو وہ ایک مژدہ ہے، خوشخبری اور بشارت ہے، لیکن قیامت تک آنے والی تمام امت کے لیے اور بالخصوص امت کے حکمرانوں کے لیے اللہ پاک نے ایک نظام حکومت طے کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں براہ راست جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی
آپ کے بعد آنے والی امت میں بالخصوص آپ کے دین کا کام کرنے والوں کے لیے آپ کی وساطت سے تسلی ہے کہ اگر آج لوگ تمہاری تکذیب کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، تو گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پہلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا۔ فرمایا الذین ان مکناہم، یہ وہ لوگ ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین جن کا پیچھے تذکرہ ان الفاظ میں ہوا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو قتال کی اور جہاد کی اجازت دی گئی اس وجہ سے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، یہ مظلوم ہیں۔ تو انہی مظلومین کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسے مظلوم ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر میں ان کو حکومت و اقتدار دوں، الذین ان مکناہم، مکنہ مکان سے جس کا معنی جگہ دینا، ٹھکانہ دینا، اور مراد اس سے اقتدار اور حکومت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں ان کو زمین کی باغ دوڑ ان کے حوالے کر دوں، ان کو زمین کے اندر حاکمیت عطا کر دوں، تو یہ 4 کام کریں گے۔ اقام الصلاۃ، پہلا کام یہ کریں گے نماز قائم کریں گے۔ دوسرا کام وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ اور تیسرا کام امروا بالمعروف، نیکی کا حکم کریں گے۔ اور چوتھا کام یہ کہ ونہوا عن المنکر، برائی سے روکیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ثنا قبل البلا ہے، ثنا قبل البلا، یعنی ابھی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی نہیں گئی تھی، اللہ نے پہلے ہی ہماری یہ تعریف کر دی تھی۔ ابھی تو قرآن پاک اتر ہے، یہ آیات مبارکہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد فوراً نازل ہوئی کچھ عرصے کے بعد۔ تو اس زمانے میں تو ابھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے اقتدار کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن یہ پیشین گوئی حرف بحرف سچ ہوئی۔ خلفائے راشدین نے بعینہ اسی طرز کے مطابق حکومت کی، نمازوں کا نظام قائم کیا، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا مستقل شعبہ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم وقت تھے تو باقاعدہ اپنے تمام حکومت کے جتنے ذمہ داران تھے، عمال، گورنر، وزیر، مشیر، سب کی طرف یہ سرکولر جاری کیا کہ تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم ترین کام وہ نماز کا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سارے کاموں میں سب سے اہم کام وہ نماز قائم کرنا ہے، جس کام کو آج ہم سب سے بیکار کام سمجھتے ہیں، تو یہ بھی کوئی کام ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین خلفائے راشدین کی تعریف انہی اعمال پہ کر رہے ہیں۔ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی زکوٰۃ کا نظام اور سسٹم ایسا بنائیں گے کہ ہر آدمی کو سہولت میسر ہوگی۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے دور میں جب انہوں نے اس نظام کو بہترین بنایا تو پھر صورتحال یہ تھی کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا، کوئی مستحق نظر نہیں آتا تھا۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر جو خلفائے راشدین کے طرز پہ جنہوں نے حکومت کی، ان کو بتایا جاتا کہ جناب بیت المال کا خزانہ بھرا پڑا، دے دے کے تھک گئے ہیں، حکم جاری کیا کہ فلاں کو دو، مجاہدین کے گھروں میں دو،
جو کما رہے ہیں ان کی شادیاں حکومت کے خرچے پہ کرو، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرو، سب ہو گئے۔ اس کے بعد بھی کہتے ہیں جی خزانہ بھرا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ تو یہ صورتحال تب تھی جب زکوٰۃ کا نظام بہترین اور پرفیکٹ چل رہا تھا۔ اور پھر اسی طرح امر بالمعروف، نیکی کا حکم، کسی جگہ نیکی کے اندر کمی آ رہی، اعمال میں کمی آ رہی، باقاعدہ شعبہ تھا جو جا کے نیک اعمال کا ترغیب دیتا، اس کی تلقین کرتا۔ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں کو روکنے کا مستقل شعبہ۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر برائی پیدا ہو گئی، کہیں شراب، کہیں جوا، کہیں فحاشی، کہیں بے حیائی، کوئی غلط اڈے، تو خلفائے راشدین نے باقاعدہ اس کے لیے فورس بنا رکھی، تمہارا کام یہ ہے، تم نے برائی کو روکنا۔ آج میرے محترم دوستو، مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ صرف خلفائے راشدین کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ آیت، اگرچہ تعریف ان کی ہے، اللہ پاک نے ثنا ان کی ہے، لیکن یہ حکم اور یہ ہدایت پوری امت کے لیے ہے کہ دنیا میں جب بھی کہیں بھی مسلمان کو اقتدار ملے تو وہ ان 4 کاموں پہ سب سے زیادہ فوکس کرے، سب سے پہلے ان 4 کاموں کو کرے۔ لیکن آج اس کے مقابلے میں آپ حضرات دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، نماز کی پرواہ نہیں، زکوٰۃ کو جرمانہ اور ٹیکس سمجھا جا رہا ہے، دوسرے ٹیکس وصول کرنے کے لیے باقاعدہ محکمے اور زور لگ رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے کوئی نظام نہیں۔ نیکی کا حکم اور برائی سے منع، یہ تو دور دور تک تصور ہی نہیں، بلکہ برائیاں خود پھیلائی جا رہی ہیں، خود برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ابھی کل کی بات آپ حضرات نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک خاتون مائکرو فون لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پہ شور مچا رہی ہے کہ میرے پڑوس میں بے حیائی کا اڈا چل رہا ہے، اور چلانے والے کون ہیں؟ پولیس کے افسران اور بڑے بڑے ذمہ داران، حکومت کے کارپردازان، اور وہ دہائی دے رہی کہ وہ نشے کی حالت میں، برہنہ حالت میں اس اڈے پہ آتے ہیں اور پھر ہمارے گھروں میں بھی گھس آتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی گھس آتے ہیں، اور وہ دہائی دے رہی کہ ان کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو گویا یہ تلقین کی ہے کہ اگر تمہیں اقتدار ملے، تمہیں حکومت ملے، تو تم ان کاموں کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھو، اور فرمایا یاد رکھو وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا انجام اور خاتمہ اور اینڈ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ حق و باطل کا معرکہ چلتا رہے گا، یہاں فیصلے نہیں ہوں گے کون جیت گیا کون ہار گیا، یہاں فیصلے نہیں ہوں گے، یہ فیصلے ہوں گے اللہ رب العالمین کے پاس۔ یہاں ہر ایک کے ذمے صرف محنت ہے، کوئی حق کی محنت کر رہا ہے، کوئی باطل کی محنت کر رہا ہے، سب محنت کر رہے ہیں، اور زمین میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی کوئی اقتدار پہ کبھی کوئی جو ہے وہ اقتدار سے دور ہے، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن آخری فیصلہ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے پاس ہوگا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا انجام اور اینڈ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کے بعد تسلی دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، اِن یُکَذِّبُوکَ، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ اس سے پریشان ہوتے ہیں، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، ان سے پہلے بھی یہ سب قومیں اپنے اپنے نبیوں کی تکذیب کر چکی، پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، چنانچہ چند قوموں کا نام لیا، قوم نوح علیہ السلام کی قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، وقوم ابراہیم
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم و قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم و اصحاب مدین والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم و کذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اللہ فرماتے میں نے کافروں کو ڈھیل دی، میں نے کافروں کو مہلت دی، میں نے ان کی رسی کو دراز کیا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر میں نے ان پہ پکڑ کا ہاتھ ڈالا، پھر میں نے ان کی گرفت کی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بتلاؤ پھر میرا انکار کرنے کا انجام کیا ہوا۔ مجھے جنہوں نے جھٹلایا، میرے نبیوں کی تکذیب کی، بتلاؤ پھر کیا نتیجہ نکلا۔ اور پھر اللہ پاک نے خود اس نتیجے کا ذکر کیا، فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، ذرا دیکھو جا کے غور کرو اور ریسرچ کرو، کتنی بستیاں، کتنے شہر، کتنے علاقے، اہلکناہا، ہم نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور اب صورتحال کیا ہے؟ فرمایا وہی ظالمہ، ہلاکت جو ان پہ آئی ہے، بربادی جو ان پہ آئی ہے، تو وہ اس میں ہماری طرف سے کوئی ظلم نہیں، کوئی ستم نہیں، کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں، وہ خود ظالم لوگ تھے، وہ خود ظالم تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ستایا، حق والوں کو ستایا، اللہ کے دین کا مقابلہ کیا۔ ایسے ظالموں کا انجام یہی ہونا تھا کہ ان کے مقدر میں بربادی لکھی جا چکی تھی۔ فرمایا اب صورتحال ان کی یہ ہے کہ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنی چھتوں پہ گرے پڑے، مکانات اس طرح گرے کہ چھتیں پہلے گری، دیواریں ان کے اوپر گری، یعنی ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ فرماتے وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ کنواں کسی بھی علاقے کی آبادی کا ایک نشان ہوتا ہے، یہاں آبادی ہے، کنویں پہ لوگ آتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، وہاں سے پانی لے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کنواں چل رہا ہے، آبادی موجود ہے، لوگ آباد ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اس طرح برباد ہو گئے، اس طرح اجڑ گئے کہ کنووں پہ پانی بھرنے والا بھی کوئی نہیں رہا، کنویں بھی بیکار پڑے۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور بلند و بالا محل، مضبوط قلعے، سب اجڑے اور ویران پڑے ہیں۔ بستیوں کے اندر جو بگاڑ اور اجاڑ آتا ہے، فساد آتا ہے، یہ میرے محترم دوستو حق کی مخالفت کی وجہ سے آتا ہے، دین کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ آج جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے فساد آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ جو دینی مدارس ہیں، یہ مولوی ہیں، اور یہ جو دین کی باتیں کرنے والے، یہ فسادی ہیں۔ یاد رکھیں فساد ان کی وجہ سے نہیں، ان کی مخالفت کی وجہ سے بربادی ہوگی۔ اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی قوموں نے، حق کی مخالفت ہوئی، اس کے نتیجے میں شہروں کے شہر اجڑ گئے، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، ویرانی اور بربادی وہاں پہ چھا گئی۔ تو آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی طرح عزت اور سکون کے ساتھ، اس سے زیادہ سربلندی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا مقتدی اور امام بنائے اور اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام علیک السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم